نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته. حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، تو خود تم خبر واحد سے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرو تو خیر ہے، اور ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہو کہ تو نسخ ہو گیا. تو تم تو خود یہ کرتے ہو، کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرتے تھے خبر واحد سے بھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو سوال یہاں پر ہو گئے. ترجمہ کریں: والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح. یہ والکتاب کس پر عطف ہے مجھے بتائیں؟ فَإِن قِيلَ کس پر عطف ہے؟ ہاں، خاص جگہ بتائیں جہاں عطف معطوف علیہ بتائیں، پوری عبارت نہ پڑھیں. ہاں، الکتاب کے اوپر تو ان نسات لگ جائے گا. سمجھ میں آئیے؟ فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ، وہ ان ساتھ لگ جائے گا. اگر یہ کہا جائے وہ فَإِن قِيلَ بھی ساتھ لگ جائے گا. تو سوال یہاں ہوا ہے کہ دو سوال ہوئے کہ کتاب اللہ جو ہے یہ مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح ہے، کہ حرمت غلیظہ منتہی ہو جائے گی نکاح سے، اس میں مطلق ہے. وقد قیدتموہ بالدخول، اور حال یہ ہے کہ تم نے اس کو مقید کر دیا ہے دخول کے ساتھ. تو دخول کی قید تم نے کدھر سے لیے؟ بحدیث امرأۃ رفاعۃ، رفاع کی بیوی کی حدیث سے تم نے یہ قید لی ہے، حالانکہ وہ خبر واحد ہے. یہ دو سوال احناف کے اوپر ہوئے، نقل کر کے ان دونوں کے جوابات دینا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں قلنا جواب دیتے ہیں قلنا سے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات جو ہے مسح کے متعلق، تم نے کہا کہ بھئی وَامْسَحُوا مطلق ہے، ہاں، مقدار ناسیہ کی تم نے قید لگا دی، مطلق کو مقید کر دیا. جواب یہ ہے کہ تم سمجھے نہیں ہو، وَامْسَحُوا مطلق نہیں ہے، وَامْسَحُوا مجمل ہے. وَامْسَحُوا مقدار مسح کے اعتبار سے مجمل ہے، مطلق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مطلق کا حکم تم پہلے پڑھ چکے ہو. مطلق کی علامت ہم نے بتائی آپ کو کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر اتیان ہو جائے تو مطلق پر اتیان ہو جاتا ہے، یہ اس کی علامت تھی نا. تو یہاں پر دیکھیں، مطلق کے افراد ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. دیکھیں، مراد تو باز رأس ہے، مسح کا حکم ہے باز رأس پر، سر کے ایک حصے پر، بعض حصے پر، پورے سر کا پر مسح کرنے کا حکم نہیں ہے. کیونکہ یہ با جب داخل ہو گئی ہے رؤوس کے اوپر
یہ بتا رہی ہے کہ یہاں بعض مراد ہے، ہاں کل استیعاب نہیں ہے، ہاں تو جب بعض مراد ہیں تو نص سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ بعض حصے پر مسح کرو۔ اچھا اب وہ بعض کون سا؟ تو اس بعض کی تعیین کے معاملے میں یہ مجمل ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ کیوں کہ بعض الرأس، نصف الرأس بھی بعض ہے کہ نہیں ہے؟ ثلثان بھی بعض ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر مطلق کا تو حکم یہ ہوتا کہ بعض رأس پر مسح فرض ہے وہ کرو، تو ثلثان پر آپ مسح کر لیں تو ثلثان فرض ہے، فرض ہو گیا، وہ تو سنت کا بھی کچھ حصہ آپ نے ادا کر لیا اس میں۔ ثلثان پر تو مسح فرض نہیں، نصف پر آپ نے کر لیا تو نصف فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قانون یہ ہے کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کرو گے تو پھر مطلق پر عمل ہو جائے گا۔ تو اگر یہاں پر یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم مطلق ہوتا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ فرض ہے بعض حصے پر، تو بعض حصہ تو ثلث بھی ہے، بعض ثلثان بھی ہے، بعض نصف بھی ہے، ہاں بعض ربع بھی ہے، یہ تو سب افراد ہیں اس کے۔ تو کسی بھی فرد پر عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جانا چاہیے، فرض پر عمل ہو جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ثلثان اگر آپ نے مسح کر لیا تو فرض پر عمل ہو گیا، یہ سارا فرض ہے۔ ضمن میں آنا اور بات ہے، یہ بعض ثلثان بعض ہے، تو جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم ہے یعنی وَامْسَحُوا بِبَعْضِ رُؤُوسِكُم، تو یہ بعض کا لفظ اس پر صادق ہونا چاہیے، تو جب اس پر صادق آئے گا تو یہ تو فرض ہے، وَامْسَحُوا امر فرضیت کے لیے ہے، تو پھر ثلثان فرض ہونا چاہیے، فرض کے طور، اس کا فرض تو جب بنے گا کہ یہ فرض ہو، ورنہ تو اس کا فرض ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر ثلثان فرض ہونا چاہیے، نصف فرض ہونا چاہیے، ثلث فرض ہونا چاہیے، حالانکہ یہ فرض ہے۔ پتہ لگا یہ مطلق نہیں ہے، تو جب مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجمل ہے، یہ مجمل مقدار ممسوح کے اعتبار سے یہ آیت کیا ہے؟ مجمل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا تو بھائی جو حدیث آئی ہے ناسیہ والی جس کو تم نے سوال میں ذکر کیا، ہم نے کہا اس حدیث نے اس مجمل کی تفصیل کر دی ہے، تو مجمل کی تفصیل تو خبر روایت سے ہو سکتی ہے نا؟ ہاں تقیید تو نہیں ہو سکتا ہے مطلق کا، لیکن مجمل کی تفصیل تو ہو سکتی ہے خبر روایت۔ تو ہم نے مجمل کی تفصیل کی ہے، تم نے اس تفصیل کو قید بنا دیا اور اس کو مطلق بنا دیا، یہ مجمل ہے، مطلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب کہتے ہیں بھائی یہاں پر آپ نے ابھی سمجھ لیا ہوگا کہ مجمل اور مطلق میں فرق ہے، وہ فرق بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلق میں یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد پر اتیان کریں گے تو مطلق پر اتیان ہو جائے گا، مجمل میں یہ نہیں ہے۔ مجمل کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی تفصیل نہیں آئے گی، جب تک اس کی تفصیل نہیں آئے گی۔ ہاں آگے مجمل مشکل مجمل متشابہ وغیرہ آپ پڑھیں گے تو اس میں حکم آ جائے گا کہ مجمل کا حکم یہ ہے کہ من جانب المجمل اس کا بیان آئے گا،
تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو یہ فرق بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مطلق اس کو کہتے ہیں اور مجمل اس کو کہتے ہیں۔ اچھا ترجمہ کریں۔ قلنا ہم کہتے ہیں کہ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ کتاب اللہ جو ہے باب مسح میں مطلق نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ جو اتیان کرتا ہے مطلق کے کسی بھی فرد پر، وہ اتیان کر چکا گویا کہ بالمامور به، مامور به پر اتیان ہو گیا۔ سمجھ آئیے؟ والآتی بأی بعض کان ہا ہنا، اور یہاں پر کسی بھی بعض کے اوپر اگر اتیان ہو جاتا ہے تو لیس بآت بالمامور به، مامور به پر آتی نہیں ہوا، وہ اتیان نہیں ہوا۔ فإنه لو مسح على النصف، فرض کرو اگر نصف پر مسح کر لے، او على الثلثین، یا 2/3 پر مسح ہو جائے، تو لا یکون الکل فرضا، تو سارا فرض ہو گیا؟ نہیں۔ تو جب یہ فرض نہیں ہے تو وامسحوا برؤوسکم کے تحت تو یہ داخل نہیں ہے پھر، ورنہ فرض ہونا چاہیے۔ آئی سو میں؟ اچھا وبہ فارق المطلق المجملا، اور اسی سے جدا ہو گیا مطلق کس سے؟ مجمل سے، دونوں کے درمیان میں فرق بھی ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسرا جواب جو ہے اس کا چل رہا ہے، واما قید الدخول، اس کے 2 جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ادھر مطلق رکھا ہوا ہے تو مطلق تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم من قبل یہ تماسا جو پہلے 2 صورتوں میں ہے وہ ان پر قیاس کر دیتے ہیں اور یہاں بھی لگا دیتے ہیں قیاس کے طریقے سے، تو ایک تو قیاس سے وہ اطلاق منسوخ ہو جائے گا، تو نسخ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ من قبل ان یتماسا کی جو قید ہے، اگر یہ دوسروں کی دوسری جگہ میں ذکر کر کے، سمجھ میں آ گئی ہے، اس کو کسی دوسری جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے جبکہ وہاں ذکر نہ ہو، تو پھر ایک جگہ ذکر کافی تھا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ایک جگہ من قبل ان یتماسا کافی تھا، دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا نا قیاس کے طریقے سے، تو صوم کی طرف بھی، تو صوم میں پھر کیوں ذکر ہوا اس کا من قبل یتماسا کا؟ سمجھ میں آئیے؟ تو پتہ لگا کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ قیاس کے طریقے سے آپ اس کو دوسری جگہ لے جائیں، لہذا جہاں ضروری تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لگا دیا ہے، اور جہاں نہیں لگایا پتہ ہے ضروری نہیں تھا۔ اب یہ دوسرا جو سوال تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال تو یاد ہے نا آپ کو کہ حرمت غلیظہ کی غایت اور انتہا ہو رہی تھی کس پر؟ حتیٰ تنکحہ پر۔ تو تنکحہ جو ہے اس کے تو معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا، ایجاب و قبول۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ اس ایجاب و قبول کو۔ تو مطلب یہ کہ جب نکاح ہو جائے گا، عقدی نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول ہو جائے گا، تو بس وہ حرمت غلیظہ جو تھی نا وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ 3 طلاق کی وجہ سے جو ادھر آئی تھی نا، تو یہاں حلالہ کے لیے جب عقد ہو جائے گا تو حل زوج اول کے لیے ثابت ہو جائے گا، وہ حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے۔ تو تم نے کیا کہا کہ نہیں بھائی، وہ امرات رفاع والی حدیث لے کے تو تم نے اس کو مقید کر دیا کس سے؟ ہاں جماع سے، کہ عقد نکاح سے نہیں کام بنے گا،
ہاں بلکہ جماع کرے گا زوج ثانی تو پھر جا کے وہ جو حرمت غلیظہ ہے وہ ختم ہوگی زوج اول کے لیے، جماع کرے گا تو یہ تم نے مطلق کو مقید کر دیا خبر واحد سے. یہ سوال تھا نا، جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو دخول یعنی جماع کی قید ہم لگاتے ہیں اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حتی تنکحہ ہے نا، یہ تنکحہ سے مراد عقد نکاح نہیں ہے، ایجاب و قبول تنکحہ سے مراد نہیں ہے. تنکحہ سے مراد ہے وتی، حتی تنکحہ زوجا غیرہ. اس تنکحہ سے کیا مراد ہے کہ وہ وتی کرے گا دوسرا زوج تو پھر حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی. یہ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، نکاح تو اصطلاح میں بھی اس ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، اس عقد کو کہتے ہیں، وتی کو تو نہیں کہتے. کہتے نہیں، وتی کے معنی میں ہے یہ تنکحہ، یہ نکاح وتی کے معنی میں ہے. دلیل کہتے دلیل یہ ہے کہ اس کے آگے کیا رہا ہے، حتی تنکحہ زوجا غیرہ، زوجا غیرہ، زوجا غیرہ، ایسے زوج جو زوج غیر ہے اس پہلے زوج کے. تو اس دوسرے کو قرآن نے کیا کہہ دیا، زوج. تو زوج بغیر عقد کے ہو سکتا ہے؟ تو عقد تو ادھر آ گیا ہے زوج سے، وہ پہلے سے زوج ہے. جبھی وہ نکاح کر رہا ہے تو اس نکاح سے کیا مطلب ہوا، دوبارہ پھر عقد ہوا. ہاں اس لیے اس تنکحہ سے مراد وتی ہے، عقد نکاح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود یہ لفظ موجود ہے حتی تنکحہ زوجا غیرہ. تو اس دوسرے کو زوج کہہ دیا. کب کہا؟ ہاں تو پتہ لگا کہ حتی تنکحہ سے پھر مراد پھر تو نہیں ہے نا عقد کہ دوبارہ عقد کرے گا. یہ قرآن ہے، بڑا بلیغ کلام ہے، یہ بچوں کا کلام نہیں ہے، بچوں کے لیے پہلے ہونا چاہیے. ہاں یہ قرآن ہے، یہ بڑا یہ کبھی کبھی اشارات سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی کنایات سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی تصریحات سے کرتا ہے. ہاں ایسا نہیں کہ ہر بات دیکھیں. قرآن کریم میں جو یہ آپ نے پڑھا ہے، پڑھیں گے بلکہ پڑھا کیا ہے کہ یہ جو عبارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ عبارت النص ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. تو بعض اوقات دلالت النص سے ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ نص اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے، وہ چیز وہاں ہے نہیں، لیکن نص کا معنی آپ صحیح کریں گے تو جبھی صحیح ہوگا کہ وہ چیز جو وہاں نہیں ہے اس کو نکالو گے تو صحیح ہوگا. تو زوجن جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ زوج تو پہلے سے ہے، تو زوج بغیر عقد نکاح کے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا عقد نکاح تو پہلے ہو چکا ہے. اب حتی تنکحہ، اب تنکحہ سے اگر تم دوبارہ عقد لیتے ہو تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2 مرتبہ پڑھانے پڑیں گے. ویسے بھی جو ترتیب کے لحاظ سے مفعول تو بعد میں، اگر ترتیب تو ٹھیک ہے کہ وتی کرے گا زوج سے، تو ترتیب کے لحاظ سے بھی تو نہیں، ترتیب ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے زوج کی وجہ سے دلالت النص کے اعتبار سے نکاح عقد ماننا پڑے گا، کیونکہ زوج ہو ہی نہیں سکتا
بغیر عقد نکاح کے، زوج ہو جانا بغیر عقد نکاح کے ممکن ہی نہیں ہے، تو پہلے زوجن سے عقد نکاح تو ثابت ہو گیا، تو اب حتیٰ تنکحہ سے اگر دوبارہ تم لیتے ہو عقد نکاح، تو یہ تو مطلب ہے کہ وہ حرمت غلیظہ جب ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ عقد نکاح سے زوج بن گیا اور دوبارہ پھر عقد نکاح کرے تو حرمت غلیظہ ختم ہو. تو عقد نکاح 2 مرتبہ سے، تو 2 مرتبہ تو عقد نکاح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس لیے تاسیس اولا ہے تاکید سے. یہ قاعدہ علم بلاغت کا. تاسیس کس کو کہتے ہیں؟ جدید معنی لینا کسی لفظ سے. تاکید کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ معنی لیں جو پہلے لفظ سے آپ لے چکے ہیں، یہ اس کی تاکید ہو رہی ہے. تو یہ جو حتیٰ تنکحہ سے وتی مراد لیں گے یہ تاسیس ہے، الگ معنی لے لیا آپ نے وتی، اور زوج سے الگ معنی لے لیا عقد نکاح، تو دونوں کا الگ الگ معنی ہو گیا نا. تو یہ تاسیس اولا ہے، بہتر ہے. سین سے، دونوں سین ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ حرمت یہ جو بعض ہے یہ تو بعض مجہول کو نکال دیا ہے، عام ہے. آ گئی ہے؟ تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں 2. مجہول کو نکالا ہے یا بعض معلوم کو نکالا. کو نکالا ہو، اس کو نکالا ہو، اس کو نکالا ہو. روج کا بھی ہے، خاصے کو نکالا. احتمال خروج اور بقا ہے تو یہ عام ظنی ہو گیا. اس عام کی دلالت اس تو عام ظنی ہو سے اس کی تخصیص بھی. علت کو سمجھ گئے ہو کہ دلیل ظنی سے اس کی تخصیص کیوں وہ خود ظنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر بعض مجہول کو نکالا ہے تو بھائی وہ احتمال خروج یا بقا جتنے افراد ہیں سب میں ہے. یہ نکالا ہو سکتا ہے اس کے اندر داخل ہو، تو ہر فرد پر دلالت میں وہ عام کیا بنا؟ ظنی. جب ظنی ہوا تو اس کی تخصیص بھی ظنی سے ہے، جب وہ خود ظنی ہے. جب تک قطعی تھا، جب تک تو ظنیات سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب ظنی ہو گیا
اب ظنیات سے اس کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو صورت مجہول کے بھی آپ نے بتایا تو پھر وہ اصل میں تو شروع سے ہی ضمیر ہے پھر اوہ، کدھر لے گئے آپ؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دلیل قطعی سے تخصیص ہونے کے بعد یہ صورت سمجھ میں آ گئی ہے۔ احتمال بقا بھی، باقی عوام کے اندر ہو سکتا ہے یہ نکالا گیا ہو۔ اب دلیل ظنی آ گئی، کیا چیز؟ خبر واحد آ گئی کہ یہ نہیں ہے داخل خروج کو ترجیح جائے گا۔ ظنی سے لیکن اگر مخصص نے معلوم معین افراد کو، ہاں جیسے میں معین افراد تھے نہیں چنے، نکال دیا تو وہ تو معین کو نکالا ہے، تو یہ جو کے اندر قطع
پائی جائے تو یہ بھی خارج، اس میں بھی پائی جائے تو یہ بھی تو یہ نکل جائے. ممکن ہے وہ علت نہ پائی جائے تو یہ دونوں احتمال برابر تھے نا. تو کی دلالت مابقیہ کے اوپر ظنی تھی کہ قطعی تھی؟ ظنی تھی، کیونکہ ہر ایک میں وہ علت کے موجود ہونے کا احتمال باقی. تو عام پھر بھی ظنی تھا، تو جب ظنی تھا تو اب خبر واحد آئی، اس نے کہا یہ نکل جائے گا، قیاس سے بھی تو جائے گا، قیاس سے بھی جائے گا. اس لیے جمع کریں. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، بتاویل مذکور، بتاویل ہاں کہ اس مذکور سمجھ. اچھا جائے یہ یکون فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ،
اذا قامت ہوگا وجود اس فصل میں مطلق و مقید کی بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ مطلق ہے کیا چیز۔ آج جو آپ نے پڑھا ماہیت، حقیقت کسی چیز کی، کسی چیز کی ماہیت قطع نظر اس کے عوارض خارجیہ سے، یہ منطق کے بغیر یہ بھی نہیں چلتا، یہاں بھی کام نہیں چلتا ہے کہ مطلق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مطلق جو ہے وہ کسی چیز کی نفس ماہیت کو مطلق کہتے ہیں، قطع نظر اس کے عوارض خارجیہ سے۔ ایک دوسرا مطلق کا اطلاق آتا ہے کسی چیز کے ایسے فرد منتشر پر، فرد غیر معین، جو خصوصیات سے معرہ ہو، تمام خصوصیات سے بالکل مجرد ہو، تو اس فرد منتشر کو بھی مطلق کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی خصوصیت کا لحاظ ہو جاتا ہے اس ماہیت کے ساتھ تو اس کو مقید کہتے ہیں، اور وہ جو خصوصیت ہے اس کی، اس کو قید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی بھی آپ ایسی چیز لگا دیں کہ اس ماہیت میں تخصیص کر دیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ خصوصیت لگا دیں تو پھر اس مجموعے کو، اس قید اور ماہیت کے مجموعے کو مقید کہتے ہیں، اور بدون قید محض ماہیت صرفہ کو مطلق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ تو فرما دیا انہوں نے کہ فصل فی المطلق والمقید، نہ مطلق کی تعریف یہاں پر انہوں نے کر دی، نہ مقید کی کر دی، بتا دیا میں نے، سمجھا دیا آپ کو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ چونکہ ہمارا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے، اصولی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا۔ کہیں اگر کوئی مطلق آیا ہے تو مطلق تو ماہیت کا نام ہے، مطلق کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بلکہ کہیں دوسری نص میں، کسی دوسری آیت میں یا کسی دوسری حدیث میں اگر مقید آیا ہے تو اس مطلق کو لے جا کر اس مقید پر حمل کریں گے، یعنی اس کو بھی مقید بنائیں گے۔ ہاں، مقید بنائیں گے۔ سمجھ میں آئیے؟ اچھا، ہمارے احناف علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اطلاق یعنی نفس ماہیت مراد ہونا یہ مقصودی چیز ہے، یہ تو جب ہوتا مقید کے اوپر حمل کرتے
کہ اگر نفس ماہیت کوئی مقصودی چیز نہ ہوتی، غیر مقصودی چیز ہوتی، مقید مقصودی ہوتا، تو پھر اس غیر مقصودی کو مقصودی تک لے جاتے اور اس پر حمل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اطلاق جو ہے یہ اپنی جگہ پر شرعاً مقصود اور مطلوب ہے، تو جہاں جہاں نصوص مطلق وارد ہیں وہاں مراد ان کا اطلاق ہے شرعاً، نفس ماہیت ہاں نفس ماہیت مراد ہے اور اطلاقی مراد ہے وہاں سے۔ لہٰذا اگر اس کو آپ اپنی طرف سے یا کسی ظنی دلیل سے تقیید کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اطلاق کو جو مقصود تھا اس کو باطل کر دیا۔ شرعی مقصود تھا اس کو۔ ہاں، تو اس شرعی مقصود کو کا ابطال یہ تو اس کا نسخ ہے، کیونکہ مطلوب تھا مطلق اور آپ نے اس کے اطلاق کو ختم کر دیا، تو یہ تو آپ نے اس میں ایسا تغیر کر دیا جو اس کے مفہوم کو ہی ختم کر دیا آپ نے۔ یعنی یوں سمجھو کہ اس کی کلیت کو آپ نے ختم کر دیا، اس کو آپ نے جزئی بنا دیا۔ ابھی سمجھا آپ نے؟ سمجھ میں آئیے؟ تو حالانکہ اس کی کلیت مقصود فی شرع تھی، تو جب اس کو آپ نے جزئی بنا دیا ہے تو اب تو آپ نے اس میں اتنی تخصیص کر دی ہے کہ کلیت سے ایک جزئی معین بنا دیا، کلی سے جزئی معین بنا دیا، تو کیا یہ اس کا نسخ نہیں ہے؟ یہ تو حلیہ بگاڑ دیا آپ نے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اطلاق جو ہے یہ مقصود شرعی ہے، لہٰذا جہاں جہاں نصوص مطلق وارد ہیں ان کو اپنے اطلاق پر رکھا جائے۔ اس لیے انہوں نے قانون بنایا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب مطلق نص وارد ہو تو اپنے اطلاق پر وہ جاری ہوگا، وہی مراد ہوگا، وہاں اس میں تقیید نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئیے؟ یہ کلیہ ہے اصول فقہ کا، ہمارے احناف کا۔ اب یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں کتاب اللہ سے اگر کہیں مطلق آ گیا، ہاں کتاب اللہ سے، تو جب تک اس کے اطلاق پر عمل متعذر نہ ہو، جب تک اس کے اطلاق پر عمل ناممکن نہ ہو، تو اس وقت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی صورت ایسی آ جائے کہ جہاں پر اس کے اطلاق پر عمل ناممکن ہے، تو پھر تو حقیقت پر جب عمل ناممکن ہو جائے تو مجاز کی طرف جایا جاتا ہے، پھر تو اس کو اپنے اطلاق پر رکھنا یہ حقیقت ہے۔ لہذا جب تک امکان ہے اس پر عمل کرنے کا، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور اگر امکان ہی نہ رہا، حقیقت پر عمل ممکن ہی نہ ہو، تو پھر تو مجبوراً مجاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے جہاں پر مطلق کے اوپر اگر آپ اطلاق پر رکھیں گے تو وہ معمول بھی ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ
آیت کا معنی یہ ہے کہ حرمت غلیظہ کب ختم ہوگی؟ حتیٰ تنکحا، حتیٰ توتیا، سمجھے، حتیٰ توتعا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ وطی کی جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب جا کے حرمت غلیظہ ختم ہوگی تو تنکحہ سے مراد تاسیس ہے، نیا معنی ہے، اور وہ ہے وطی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا یہاں پر ہم کسی خبر واحد کی وجہ سے تقیید نہیں کرتے ہیں. کوئی کسی خبر واحد کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ خود نص کے اندر موجود ہے. امرات رفاع والی حدیث جو ہے وہ ہم نہیں لاتے یہاں پر، وہ تو تم نے ذکر کی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ایک جواب یہ ہو گیا، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ دوسرا جواب، وقال البعض، کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، امرات رفاع والی حدیث لے جاتے ہیں. امرات رفاع کی حدیث سے ہم یہاں وطی کی قید لگاتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق من عسیلتک. لیکن وہ حدیث خبر واحد نہیں ہے. آپ نے خبر واحد سمجھا اس کو، وہ خبر مشہور ہے. خبر، ہاں، تو خبر مشہور سے قرآن کا نسخ بھی جائز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اگر اطلاق اس کا مقید ہو جائے اس حدیث سے، خبر مشہور سے، تو کوئی بات نہیں ہے. ہم تو خبر واحد کے قائل نہیں ہیں، ظنیات کے قائل نہیں ہیں. ظنیات سے ہم اطلاق کو تقیید میں نہیں بدل سکتے، اور قطعیات سے تو ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دو جواب انہوں نے دے دیے اس سوال کے. پہلے سوال کا مدار تو اس پر ہے کہ حدیث کو ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا، چلو ٹھیک ہے حدیث لیتے ہیں لیکن مشہور ہے. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کریں. وَمَا قید الدخول، اور دوسرے سوال میں جو دخول کی قید ہے، فقد قال البعض، بعض ہمارے علماء نے جواب میں یہ کہا کہ ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، نص میں حتی تنکح جو نکاح کا لفظ ہے یہ محمول ہے کس پر؟ وطی پر. کیونکہ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، کہ عقد تو لفظ زوج سے مستفاد ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وہ تو ادھر سے پتہ لگا. وَبِهَذَا يَزُولُ السوال، سوال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، نہ ہم نے حدیث سے استدلال کیا، مقید بھی نہیں کیا. وقال البعض، بعض علماء نے جواب میں یہ کہا کہ قید الدخول ثبت بالخبر، کہ ٹھیک ہے چلو امرات رفاع والی حدیث سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وجعلوہ من المشاہیر، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث مشہور ہے، تو فلا یلزمہم تقید الکتاب بخبر الواحد، تو خبر واحد سے تو ہم نے کتاب کی تقید نہیں کی ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ دونوں جواب گویا کہ دے دیے اس طریقے سے. آگے چلیے. اب یہ آپ کو مشترک اور مؤول کی باس میں لے جانا چاہتے ہیں. ہاں، مشترک کی تعریف کر رہے ہیں، مؤول کی بھی تعریف کریں گے. لیکن یہ مشترک اور مؤول جو ہیں، یہ جیسے عام خاص پڑھ چکے آپ، یہ لفظ